جب اللہ تم سے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، تو کیا تمہیں یہ قبولیت کی دلیل نہیں لگتی؟ قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ خوش ہو جاؤ گے۔ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا ہے اور نہ وہ ناراض ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے جو تم نے کھویا ہے اسی کو تمہارے حق میں بہتر بنا کر تمہیں دے دیا جائے۔ نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں نا، تو خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیریں کن میں بدل دی جاتی ہیں۔ مشکلیں اپنا حل اپنے ساتھ لے کر آتی ہیں، انسان کو بس اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ منزل میں رکاوٹیں لاکھ سہی، اگر اللہ نے لکھا ہے تو مل کر ہی رہے گا۔ ایسا کوئی زخم نہیں جس کی شفا تہجد میں موجود نہ ہو، اور ایک دن تمہیں سمجھ آ جائے گا کہ اللہ کا تمہیں دیر سے نوازنا تمہارے حق میں بہتر بنانے کے لیے تھا۔ اللہ جہاں سے چاہے نصیب پلٹ دے، اللہ جہاں سے چاہے نصیب پلٹ دے، اس کی قدرت تمہاری سوچ سے باہر ہے۔ ان قریب کن فیکن کے معجزے ہوں گے اور جلد ہی دعاؤں کو ان کی منزل ملے گی۔ ہار نہ مانو، دعا کرو، انشاءاللہ بہت جلد تمہاری ساری دعائیں قبول ہونے لگیں گی۔ جس نے بن مانگے اتنا کچھ دیا، وہ مانگنے پر کیوں مایوس کرے گا؟ تم بس اللہ پر یقین رکھو، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کی رضا کے سامنے دنیا کی نہیں چلتی، جب وہ کہے گا ہو جا، بے شک سب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ یقین رکھو، زندگی آسان ہو جائے گی۔ یقین رکھو اللہ سے کی گئی دعاؤں پر، پھر اللہ ہو بہو وہی دے گا جو تم نے مانگا ہے۔ اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور کام بنانے کے لیے اللہ بالکل کافی ہے۔ یقین مانے، صبر کی زبان اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ستانے والوں کی بنیادیں ہل جاتی ہیں۔ بہت جلد تمہاری جھولی بھرنے والی ہے، تمہیں سکون دیا جانے والا ہے، بس بہت جلد کن ہونے والا ہے۔ یا اللہ، تو ہی بہترین مددگار ہے، اب کن کر دے، اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر کے مطمئن ہو جاؤ، کیونکہ وہ تمہارے ناممکن کام پر بھی کن فرما دے گا۔ ممکن ہے کہ وہ بہت جلد تمہیں نوازنے والا ہو۔ ہمت نہیں ہارنا، ٹھیک ہے نا؟ بس توکل رکھو۔ یقین پختہ ہو تو اللہ تعالیٰ قبولیت کی مہر لگانے میں دیر نہیں کرتا۔ جب تمہیں اس کے ہر چیز پر قادر ہونے پر یقین ہے تو اپنی دعاؤں کی قبولیت پر بھی یقین رکھو، بے شک وہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ حالات تیرے سپرد کر دیے ہیں اللہ، تو لوگوں کے شر سے بچائے رکھ۔ اگر تم بہت چیزوں سے آزمائے گئے ہو تو یاد رکھو بہترین سے نوازے جاؤ گے۔ ان لفظوں سے مجھے بہت ہمت ملی ہے، یعنی تمہارا گمان بھی وہاں تک نہیں جا سکتا جہاں سے اللہ وسیلے بنا دے گا۔ پورا بھروسہ ہے میرا رب، سوچ سے بڑھ کر نوازنے والا ہے۔ سورہ یوسف ہمیں بتا رہی ہے کہ صبر کرنے والے خوبصورت اختتام پائیں گے۔ رب نے اگر دینا نہ ہوتا تو وہ قرآن میں کن فیکن کا ذکر کیوں کرتا؟ یقین رکھو ساری دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ۔ یقین مانے، صبر کی زبان اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ستانے والوں کی بنیادیں ہل جاتی ہے۔ ایک محبت ایسی بھی ہے جس میں دل نہیں ٹوٹتا، دھوکہ نہیں ملتا، وہ محبت رب کی محبت ہے۔ مایوس مت ہو، اب قبولیت کی گھڑی زیادہ دور نہیں۔ سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہی حق کا فیصلہ ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے اس صبر کے بعد بس اب معجزوں کا سفر ہو۔
بہترین عمل وہ ہے جس سے تمہارا نفس نہیں تمہارا رب راضی ہو۔ قرآن کہتا ہے اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ خوش ہو جاؤ گے۔ مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے اور ہر مشکل اپنا مقرر وقت پورا کر کے جاتی ہے اور انسان کو بہت خوبصورت منزلوں کا راہی بنا جاتی ہے۔ ابھی شاید آپ بھی مشکل دور سے گزر رہے ہو، مگر آپ کے حصے کی آسانیاں بہت جلد آپ کی زندگی کا بننے والی ہے، کیونکہ آپ کا رب بہت رحیم اور محبت کرنے والا ہے۔ اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر کے مطمئن ہو جاؤ، کیونکہ وہ تمہارے ناممکن کام پر بھی کن فرما دے گا۔ قرآن تو جگہ جگہ تسلی دے رہا ہے کہ نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو اور یقین رکھو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، دیکھنا وہ بہت جلد سب ٹھیک کر دے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گی اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا ایک اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو، اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ آپ کی زندگی میں پڑھی گئی ایک تہجد کی نماز آپ کی پوری زندگی بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، وہ جب چاہے جیسے چاہے نواز سکتا ہے۔ رات کے آخری پہر میں اٹھ کر رب کو راضی کرنا عشق ہے۔ تہجد بہت خوبصورت عبادت ہے، جہاں کچھ ملے یا نہ ملے رب ضرور مل جاتا ہے۔ ایک سکون ہے، جب عادت ہو جائے تو پڑھے بنا سکون نہیں ملتا۔ ہاں، ہو سکتا ہے کچھ چیزیں تمہیں واپس نہ ملے جسے تم نے چاہی ہو، لیکن یقین کرو اللہ کے فیصلے تمہیں مطمئن کر دیں گے۔ شفا بن جاتے ہیں وہ آنسو جو تاک راتوں میں بہائے جاتے ہیں۔ کن کہتا ہے اللہ اور ایک پل میں مقدر بدل جاتے ہیں۔ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں، ابھی بھی وقت ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لو اور لوٹ آؤ اللہ کی طرف۔ تہجد کے سجدوں میں تمہارا رونا ضائع نہیں جائے گا، انشاءاللہ وہ سب کچھ ملے گا جو تم چاہتے ہو، بس اللہ پہ یقین رکھو۔ اپنے لیے بہتری کی دعا مانگو اور باقی سب فیصلے اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ کبھی تمہارا برا نہیں چاہے گا۔ جب معاملات اللہ کے سپرد کر دیے جاتے ہیں نا، تو ممکنات کے تمام راستے کھول دیے جاتے ہیں۔ تم اس پر یقین کی حد کر کے تو دیکھو، وہ معجزوں کی حد نہ کر دے تو کہنا۔ آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جو صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ گرتے ہوئے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دل کی قدر اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ مجھے یہ یقین کبھی تھکنے نہیں دیتا، ایک دن میرا اللہ کن فرما دے گا اور معجزہ ہو جائے گا۔ اللہ کن فرمائے گا اور دل پھیر دیے جائیں گے۔ جب تم محسوس کرنے لگو کہ آخری حد تک آزمائے جا رہے ہو، تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ اور اللہ کی جانب سے مدد کا وقت یقیناً بہت قریب آ رہا ہے۔ تمہارا صبر آزمایا جا رہا ہے، لیکن اس صبر کا صلہ تمہیں بہت بہترین دیا جائے گا، دیکھ لینا۔ اللہ نے اگر دیر سے دیا ہے تو بہترین ہی دے گا، اس کا فیصلہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ دوست کے طور پر بھی اور اللہ ہی کافی ہے، دوست کے طور پر بھی اور اللہ ہی کافی ہے، مددگار کے طور پر بھی۔ تم کیوں مایوس ہو؟ تمہارا معاملہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے کے حوالے ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ وسیلے وہاں سے نہیں بن سکے جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا، تو یقین رکھو کہ وسیلے اب وہاں سے بنیں گے جہاں سے کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا۔ ہار نہ مانو، دعا کرو، انشاءاللہ اس بار تمہاری سب دعائیں قبول ہوں گی اور تمہارے رب کے سوا
اور تمہارے رب کے سوا کوئی بھی شخص اس دنیا میں تمہیں راحت و سکون نہیں دے سکتا۔ جن کے سجدے کبھی قضا نہیں ہوتے، ان کی دعائیں بھی اللہ کی بارگاہ سے خالی نہیں موڑی جاتی۔ آج اگر زندگی مشکل ہے، توکل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ امید ایک ایسا چراغ ہے جو انسان میں جینے کی لگن پیدا کرتا ہے، مگر تب جب یہ امید صرف اللہ سے ہو۔